بیٹے بس اور نہیں نا، بس رک جاؤ. برادر عزیز، قائد حزب اختلاف حمدہ شہباز شریف صاحب، آفتاب صحافت جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، اور آزاد کشمیر سے ہمارے خصوصی مہمان جناب راجہ فاروق حیدر خان صاحب، ممتاز قانون دان سلمان اکرم راجہ صاحب، اور سیاسی جماعتوں اور سیاسی کارکنوں کی تربیت اور جمہوریت کی بالیدگی کے لیے اپنا تاریخ ساز کردار ادا کرنے والے پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب، خواجہ احمد حسان صاحب، دو میر ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ خیر کرے، عطا اللہ تارڑ صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب، معزز اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، آنریبل کونسلرز، میری بہنوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہم سفروں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بے شک آج کا دن بہت اہم دن ہے. آج کے دن کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے. ایک ایسا مبارک دن جب اللہ نے اپنے ایک مقدس بندے کو اس دنیا میں بھیجا انسانیت کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس وقت کفر، الحاد اور طاغوت کے ایوانوں میں اس نے زلزلہ برپا کیا، اور وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے برگزیدہ نبی تھے. اور ہمارا ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. وہ دنیا میں امن کا پیغام لے کے آئے، استحکام کا پیغام لے کے آئے، انسانیت کا پیغام لے کے آئے. سو آج کا دن اس حوالے سے بہت اہم دن ہے، اور نہ صرف مسیحی برادری کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے مبارک اور مقدس دن ہے. پاکستانیوں کے لیے بلکہ جنوب مشرقی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے آج کے دن کی اہمیت اس لیے دو چند ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخ کا دھارا بدلا اور ایک نئی مملکت، ایک نئی ریاست معرض وجود میں آئی، جغرافیہ بدل دیا اس خطے کا، اور ایک ایسی لائن آف ڈیفنس پاکستان کی شکل میں قائم کر دی جو یہ سمجھتے تھے کہ خطے کے کروڑوں مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی. صرف اس خطے کے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرنا مقصود نہیں تھا، اور 40 سال کی ان کی پولیٹیکل سٹرگل ہے، اور وہ ساری جدوجہد آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر ہے. ان کی زندگی سے، ان کی سیاسی جدوجہد سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، 3 بنیادی اصول انہوں نے بتائے تھے. ہم جو ان کے وارث ہیں بدقسمتی سے کسی ایک اصول پر بھی کاربند نہیں رہ سکے. انہوں نے پارلیمانی جمہوریت پاکستان کے لیے پسند کی تھی، ہم نے پارلیمانی جمہوریت کے نام پہ چیچک زدہ جمہوریت پاکستانیوں کو دی. قائد اعظم نے راست بازی کا اصول اپنایا تھا. وہ اپنے مخالفین کے بھی قد نہیں تراشتے تھے، مگر ہم نے اپنے مخالفین کی بے عزتی کرنا، ان کی تذلیل کرنا اپنا شعار بنایا. قائد اعظم نے فوجی افسروں کو تلقین کی تھی کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہے، لیکن ان کے بعد 4 مارشل لاء لگے. کھلے مارشل لاء بھی لگے، نقاب پوش مارشل لاء بھی لگے. ان مارشل لاؤں نے قائد اعظم کے پاکستان کی بنیادیں ہلا دیں، لیکن کوئی معذرت نہیں کی گئی، کوئی ندامت کبھی اس کا اعلان نہیں کیا گیا. قائد اعظم سمجھتے تھے کہ سول سرونٹس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے. اس کی لاتعداد مثالیں اور واقعات موجود ہیں. یہاں ایسے سول سرونٹس بھی آئے جنہوں نے وقت کے حکمران کو سجدہ کیا اور قومی مفادات پہ بڑے بڑے کمپرومائز کیے اور پاکستان کو اس حال پر پہنچا دیا. قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ وفاداریاں، سیاسی وفاداریاں بدلنی نہیں چاہیے، اور قائد اعظم کی جماعت میں ان کی مجلس عاملہ کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت تھی. ہم نے اپنی جماعتوں کی مجلس عاملاؤں کو کھلونا بنا دیا، اور ہم نے
کبھی اس بات کی اہمیت محسوس نہیں کی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے اور توانا آوازیں ہونی چاہیے. ان کی ہم نے ضرورت محسوس نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں صحیح موقف رکھنے کے باوجود مارشل لاؤں کا سامنا اور مقابلہ نہیں کر پاتی، اور جب جس کا دل چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اچک کے لے جاتا ہے، اور کوئی اس کے پیچھے جانے والا نہیں ہوتا. قائد اعظم نے اکٹھے رہنے کے جو اصول وضع کیے تھے وہ ہم نے پاکستان بنتے ہی فراموش کر دیے. 56 کا آئین بنا اور ایک غاصب ایوب خان نے اس مارشاء اللہ کے پرخچے اڑا دیے اور پاکستان کو توڑنے کی بنیاد رکھ دی. پھر پاکستان کی اس وقت کی سول اور ملٹری بیوروکریسی نے اور اس وقت ان جاگیرداروں نے جو یونینسٹ پارٹی چھوڑ کے پاکستان بنتا دیکھ کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے، انہوں نے اور پھر ان کے بعد ان کی اولادوں نے پاکستان میں سیاست کو تمسخر بنا دیا. بنگالیوں کی تذلیل کی گئی، ان کا حق حکمرانی نہیں مانا گیا. اس بات کو آپ کتنی دیر چھپائیں گے کہ بنگال میں مجیب الرحمان کی پارٹی میجورٹی لے گئی تھی، یہاں پیپلز پارٹی نے میجورٹی لی تھی، مگر پاکستان کی حکمرانی بھٹو صاحب کو نہیں مجیب الرحمان کو ملنی چاہیے تھی. مگر یحییٰ خان کے گٹھ جوڑ اور بھٹو مرحوم کے گٹھ جوڑ نے معذرت کے ساتھ پاکستان کو آخری ہماری اتحاد کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی. ہم اور یہ یحییٰ خان کا مارشل لا ایوب خان کے مارشل لا کا تسلسل تھا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مارشل لاؤں کو کنڈیم نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خوف کے مارے چپ کے بیٹھے رہیں اور اپنے پاکستان کو لٹتا دیکھتے رہیں. یا بولیں گے نہیں، اگر یا نہیں بولیں گے تو پھر سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بول سکتے. اور سچ یہ ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کو ایک ریاست کی شکل نہیں دی گئی ہے. سچ یہ ہے کہ جو آزادی قائد اعظم کی قیادت میں ہمارے آباء و اجداد نے ہجرتیں کر کے، انگریز کی جیلیں کاٹ کے، لٹ پٹ کے جو پاکستان بنایا تھا، اس پاکستان میں پاکستانیوں کو آزادی نہیں ملی. یہ بات سندھیوں نے کی، بلوچیوں نے کی، پشتونوں نے کی، معذرت کے ساتھ پنجابیوں نے اس طرح سے نہیں کی. جدوجہد چاروں صوبوں میں ہوئی مگر پنجاب میں اتنی جدوجہد نہیں ہو سکی. اس جدوجہد کو پھر نواز شریف صاحب نے لیڈ کیا. نواز شریف پاکستان کا لیڈر ہے، آج ان کا یوم پیدائش ہے، میں ابھی اس پر بھی آؤں گا. لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں کہوں گا اور اپنی پارٹی کے بارے میں مجھے کچھ بات نہیں ہے کہنے میں کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اور پھر ایسے پاسباں ملے، ایسا پرچم اٹھایا جمہوریت کا کہ حملے پر حملہ ہوتا ہے، یلغار پہ یلغار ہوتی ہے. وہ مرد مجاہد اس پرچم کو نہ ڈگمگانے دیتا ہے نہ گرنے دیتا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس ملک میں ہر وزیر اعظم کی تذلیل کی گئی ہے، ہر وزیر اعظم پر الزام لگایا گیا ہے. یہاں شہید ملت بھی نہیں بچے، یہاں مادر ملت کو بھی سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا. تو کیا بننا تھا پھر پاکستان کا؟ جہاں بانیان پاکستان کی تذلیل کی گئی ہو، جہاں بانیان پاکستان کی اولادوں کی تذلیل کی گئی ہو، وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا تھا؟ پھر بھی یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان آج ماضی سے بہت بہتر ہے، طاقتور ہے، لیکن اندرونی دراڑیں بہت ہیں، اندرونی خطرات بہت ہیں، اندرونی تلخیاں بہت ہیں. ایک نیوکلیئر پار جس کے پاس اپنا بجٹ بنانے کے پیسے نہ ہوں، جو ادھار اور قرض پہ چل رہی ہو، جہاں مذہبی منافرت اتنی بڑھ گئی ہو اور شدت پسندی اتنی ہو گئی ہو کہ سیالکوٹ جیسا واقعہ ہو جائے، اور وہ سری لنکن قوم جس کے ہم مقروض ہیں، کبھی آنکھوں کے احتیاط کی شکل میں، کبھی ڈینگی کی شکل میں، کبھی بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی اسٹریٹجک سپورٹ کی بنیاد پہ ہم بھول جائیں. کرکٹ میں بھی انہوں نے ہماری مدد کی، اور اس سری لنکن کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ پوری قوم کے سر شرم سے جھک گئے. تو یہ جتھوں کی سرپرستی کی گئی قائد اعظم کے پاکستان میں. تو سیاسی جماعتوں کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جتھے بنائیں، پولیٹیکل سٹرگل نہ کریں، اسمبلیوں کی طرف نہ دیکھیں. مجھ جیسے لوگ تو اب یہ سوچتے ہیں کہ یار اسمبلی کا الیکشن لڑکے کیا کر رہے ہیں، وہاں جانا ہے، اگر وزیر بنو گے، کسی ادارے کو، مرے ہوئے ادارے کو کھڑا کرو گے، 5 سال بعد ایک جوکر آئے گا اور وہ 6 ماہ میں آپ کی محنت کو برباد کرے گا، اور اس کے بعد وہ ساری محنت تلپٹ کر دی جائے گی اور آپ جیل چلے جائیں گے.
تو پھر جتھے ہی اچھے ہیں شاید. 10,000 کا جتھا آتا ہے, دارالحکومت کو ہلا دیتا ہے, سب خاموشی بھائی, ریاست ٹھہر جائیں, بات کر رہے تھے. 10,000 کا جتھا جاتا ہے اور وہ کیپٹل کو وہاں پہ لرزہ طاری کر دیتا ہے, کبھی کوئی پیٹرنائز کرتا ہے, کبھی کوئی پیٹرنائز کرتا ہے. تو کیا یہ ریاست چلانے کے طریقے ہیں؟ کیا یہ ایک نیوکلیئر ملک کو محفوظ کرنے کے طریقے ہیں؟ دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ آپ کے نیوکلیئر پروگرام پہ اپنی بری نظریں جمائے بیٹھی ہیں. آپ طاقتور ترین ہمسایوں کے بیچ میں ہیں اور آپ آپس میں لڑ رہے ہیں, دستوں گریبان ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کی بے عزتی کر رہے ہیں. طاقت کے ارتکاز کا جو ایک گھناؤنا کھیل ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آتا. سیاسی حریف ہیں تو ایک دوسرے کو پچھاڑنے میں لگے رہتے ہیں. ریاستی ادارے ہیں تو وہ چاہتے ہیں ساری طاقت ان کے ہاتھ میں ہو. عدالتی نظام ہے تو وہ آزاد عدالتی نظام نہیں ہے. اور ہمیں یہ کہنے کا حق ہے, ہم اپنی جانوں پہ کھیل کے اسی ماڈل ٹاؤن سے نکلے تھے عدلیہ کی آزادی کے لیے. اور کون نکلا تھا وکلا کے ساتھ؟ نواز شریف اگر ساتھ حصہ نہ ڈالتے, اگر پی ایم ایل این باہر نہ نکلتی تو وہ تحریک کیسے کامیاب ہوتی؟ تو اس دن کے لیے تحریک چلائی تھی ہم نے کہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفن ہی نہ ہو. پاناما کا کیس آئے, باقی سارے وہیں رہ جائیں اور نواز شریف کو سزا سنا دی جائے کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. یہ کہاں کا انصاف ہے مجھے بتائیے؟ اس ملک میں انصاف نہیں کیا گیا. اور جب آپ انصاف نہیں کرتے تو آپ ریاستوں کے لیے خطرات پیدا کرتے ہیں. آپ تو اپنی اننگ کھیل کے چلے جاتے ہیں گھر میں, آپ ملک کے لیے آپ ٹائم بم لگا کے جاتے ہیں, بارود لگا دیتے ہیں, آپ بارودی سرنگیں آپ نے لگائی ہوئی ہیں. اور کس نے یہ کام نہیں کیا؟ تو یہ سوچنے پر لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ, میں واپس اپنی بات پہ آتا ہوں, اسمبلی کو الیکشن کیوں لڑا جائے اور پارلیمنٹ کا ممبر کیوں بنا جائے؟ میں 4 بار بنا ہوں قومی اسمبلی کا ممبر, 3 بار صوبائی اسمبلی میں رہا ہوں, اللہ کے فضل سے 3 بار فیڈرل منسٹر رہا ہوں. میں بھی یہ سوچنے لگا ہوں, ایک پختہ کار سیاسی گھرانے سے میرا تعلق ہے کہ یار یہ دھندا کرنا کیا ہے؟ بےزتی کروانے کے لیے کرنا ہے. اپنے رزق حلال میں سے خرچ کرتے ہیں, پھر اگر پسند نہ آئے تو چور ڈکلیئر کر دیے جاتے ہیں. پھر کوئی سپریم کورٹ کا جج آئے گا, مقبول باقر صاحب جیسا, وہ قانون کی کتاب دیکھے گا, 16 مہینے بعد آپ کو کال کوٹری سے نکال دیا جائے گا, ورنہ آپ پڑھے ہوئے ہیں. اور وقت کا چیف جسٹس جو ہے وہ آپ کے منہ پر کھڑا ہو کر آپ کی بےزتی کرے گا اور توہین عدالت کرے گا چیف جسٹس. میں ثاقب نثار صاحب کی بات کر رہا ہوں. منہ پہ کھڑے ہو کر توہین عدالت ان پر لگنی چاہیے تھی جنہوں نے جج کے کانڈکٹ کو وائلیٹ کیا. مجھے تو جہاں ملتے ہیں میں پھر بھی ان کا احترام کرتا ہوں, ان کی بھی مہربانی ہے. میری یہ احترام بعض لوگوں کو پسند نہیں آتا. اب عمر میں بڑے کا آپ احترام کریں گے, آخر آنکھوں کی شرم بھی کوئی چیز ہے. لیکن آپ نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ؟ نواز شریف کے بغض میں اس ریاست کی چولیں ہلا دی ان لوگوں نے, جنہوں نے 13 میں حکومت میں آئے, 14 میں ہماری واپسی کا بندوبست ہو گیا. ہم اندر بیٹھ کے ٹی وی پہ گالیاں سنا کرتے تھے, سارے اکٹھے بیٹھ کے. باہر چند ہزار لوگوں کا جتھا تھا, وہ جتھا ہمیں نکالنا چاہتا تھا اور نکال کے اس کا ایجنڈا کوئی اور تھا. یہی سچ ہے اور کیا سچ ہے مجھے بتائیے. تو میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی آج میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو پبلکلی ہوتی نہیں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اسی قائد اعظم کے پاکستان میں جب نواز شریف صاحب, جن کا آج یوم ولادت ہے, وہ 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں, ایک بار بھی ان کو اپنی ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. یار گناہ کیا کیا ہے؟ پہلا گناہ یہ تھا کہ جب نیوکلیئر ایکسپلوژن کا ٹائم آیا تو نواز شریف ڈٹ گیا. میاں صاحب کے بعض دوستوں نے جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں کہا کہ یہ کام نہ کرنا. نواز شریف صاحب نہیں مانے, اور نواز شریف صاحب چونکہ چیف ایگزیکٹو تھے ملک کے, فیصلہ تو نہیں کرنا تھا. یہ نہیں کہ ایٹم بم انہوں نے بنایا ہے, وہ تو ایک طویل جد و جہد ہے, اس کا کریڈٹ تو سب کو شیئر کیا جانا چاہیے اور ہوتا ہے. لیکن وہ فیصلہ تو وزیر اعظم نے کرنا تھا جو 2/3 اکثریت سے وزیر اعظم تھا. آپ دیکھیں 2/3 اکثریت سے منتخب وزیر اعظم نیوکلیئر ایکسپلوژن کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کس طرح ان کو اقتدار سے رخصت کیا جاتا ہے, کیونکہ اس کی قیمت ادا کرنی تھی. انہوں نے قیمت ادا کی, ہائی جیکر بنا دیا. نواز شریف ہائی جیکر تھا؟ ہائی جیکر تو جہاز میں بیٹھا ہوا تھا جس نے ملک ہائی جیک کیا. وہ ہائی جیکر جو ہے وہ پارسا ہو گیا, نواز شریف کو باہر نکال دیا, شہباز شریف کو نکال دیا, پہلے جیلوں میں, اس کے بعد ہم ساروں کی باری آ گئی. ہم جوان تھے اس وقت, سب جیلیں کاٹ رہے ہیں, مارے کھا رہے ہیں.
اس جہاں پہ مجلس تحفظ پاکستان ہو رہی ہے اور محترمہ کلثوم آپا اس کو لیڈ کر رہی ہیں، گھروں کی عورتوں کو باہر نکلنا پڑا، تب بھی ہم یہی بولشٹ سنتے تھے، غدار ہیں، انڈین ایجنٹ ہیں، ایمان کمزور ہے۔ ہم کس طرح کے انڈین ایجنٹ ہیں اور ایمان کمزور ہے؟ ووٹ ہر بار لوگ ہمیں دیتے ہیں، جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیا جائے۔ وہ وقت گزرا جناب، پھر پاکستان آگے بڑھا۔ یہ موٹر وے ایک مثال دوں گا، جسے 99 میں مکمل ہونا تھا، آج تک مکمل نہیں ہو سکی۔ اب 4 گنا 10 گنا قیمت پہ بنے گی، قومی خزانے پہ بوجھ نہیں پڑا۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن نہیں، ایک طاقتور وزیر اعظم پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، بھلے 2/3 میجورٹی سے آ جائے۔ پھر واپس آئے، نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ ایک نرم انقلاب آئے۔ پتہ نہیں آج کل بھی نرم انقلاب کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں۔ مجھے تو اب وہ نرم انقلاب آتا بظاہر نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ جس عمل میں ہم پڑ گئے ہیں اس میں تو آگے بہت ساری مائنڈز لگی ہوئی ہیں، ایک تھوڑی ہے۔ تو پھر ہم آئے جناب اقتدار میں، لوگوں نے ووٹ دیا، ہم آ گئے پنجاب میں۔ شہباز شریف صاحب نے دن رات ایک کر دیا، ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے، وہ شخص سوتا ہی نہیں تھا، آرام ہی نہیں کرتا تھا۔ ہر تیسرے چوتھے مہینے شہباز صاحب بیڈ ریڈن ہو جاتے تھے، اتنا کام کرتے تھے۔ میاں صاحب کی قیادت تھی، شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، یہ سارے لوگ جو ان کے ایم پی ایم این اے گزرے ہیں یہ بھگدڑ بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے پنجاب کا ناک نقشہ بدل ڈالا۔ پیپلز پارٹی، میں بات کرنا چاہتا ہوں پولیٹیکل میچورٹی کی، میرے سمیت، میں گواہی دینا چاہتا ہوں، میرے سمیت بہت سے لوگ نواز شریف صاحب کو، زرداری صاحب کے آخری دنوں میں جب ابھی سال 1.5 سال 2 سال باقی تھے تو کہتے تھے جی لانگ مارچ کریں، ملک کا حال خراب ہو گیا ہے۔ تو نواز شریف صاحب ڈٹے ہوئے تھے کہ لانگ مارچ نہیں کرنا۔ تو ہم نے کہا جی کیوں نہیں کرنا، استعفے دیں اسمبلیوں سے۔ انہوں نے کہا نہیں دینے۔ تو ہم نے کہا یہ تو 2 نقصان ہوں گے میاں صاحب، ایک تو عمران خان کی سیاسی برتھ ہو جائے گی، کیونکہ جذباتی قوم ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کو چلتا کریں، آپ ٹائم پورا کروا رہے ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ جس کی مرضی برتھ ہو، 5 سال پورے ہی ہوں گے، جو ووٹ لے کے آئے گا ووٹ آؤٹ ہوگا، ووٹ کے ذریعے جائے گا، جتھے کے ذریعے، لانگ مارچ کے ذریعے، استعفے کے ذریعے وہ نہیں جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ میں ان لوگوں میں شامل تھا جو لڑائی چاہتے تھے، اور ایک میاں صاحب لڑائی نہیں چاہتے تھے، ایک پرویز رشید صاحب نہیں چاہتے تھے، اور ایک آدھ اور تھا، باقی ہم سب لڑنے والے تھے۔ مگر ہم غلط ثابت ہوئے، میاں محمد نواز شریف درست ثابت ہوئے۔ 2013 کا الیکشن، اس سے پیچھے بھی ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ ہم لندن میں تھے، ڈیوک سٹریٹ میں مسلم لیگ کا دفتر تھا، میاں صاحب جلا وطن تھے۔ اور پیچھے جا رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، پاکستان کا ایک بڑا سیاسی گھرانہ ہے، اور جماعتیں بدلتے رہتے ہیں، ہر بار اگلی جماعت۔ وہ آ گئے وہاں پہ اور انہوں نے میاں صاحب کو رابطہ کیا کہ جی ہمیں لے لیں اپنی پارٹی میں۔ اس خاندان کے 3-4 لوگ پالیٹکس کرتے ہیں، کوئی سینٹ میں، کوئی قومی اسمبلی میں، کوئی کہیں کوئی کہیں۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، جو لوگ روز سیاسی وفاداریاں بدلتے ہیں ان کو نہیں لینا۔ کسی نے آ کے بتایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے وہ مل رہے ہیں اور پیپلز پارٹی میں شرکت ہونے لگی۔ تو ہمارے جو وہاں ساتھی بیٹھے تھے، ساری سینئر لاٹ تھی پارٹی کی، انہوں نے میاں صاحب کے سامنے پیپلز پارٹی کی اور محترمہ کی برائیاں شروع کر دی۔ وہ 15-20 منٹ وہ کہ جی یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آخر میاں صاحب کی بس ہو گئی سن کے۔ میاں صاحب نے کہا ذرا میری بھی بات سنو، خاموشی اختیار کریں۔ سب چپ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ برائیاں آئندہ مت کریں میرے سامنے، میں نہیں چاہتا کہ یہ فیملی پیپلز پارٹی میں جائے اور پیپلز پارٹی کے لیے بوجھ بن جائے۔ ان کی سیاست بھی داغدار نہیں ہونی چاہیے، اپنی سیاست بھی بچانی ہے، ان کی سیاست بھی بچانی ہے۔ اب یہ پولیٹیکل میچورٹی کا سفر ہے کہ کبھی ہماری قبائلی دشمنی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، اور سیاسی بلوغت کا سفر، جب سیاسی عمل چلا اور چلتا گیا تو بات وہاں آ گئی جہاں ہمارا میثاق جمہوریت ہو گیا۔ اور وہ میثاق جمہوریت، میں نے پرسوں بھی خواجہ رفیق صاحب کی برسی پہ کہا تھا، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، 4 دہائیوں سے اوپر ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے۔ وہ آئین پاکستان کے بعد، قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان کا اہم ترین پولیٹیکل ڈاکومنٹ ہے، جس کو ایکسٹینڈ کیا جانا چاہیے تھا باقی سیاسی جماعتوں تک، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک سیاسی معاہدے پر آئیں
جس پہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جو ہیں ان کی کنسنٹ موجود ہو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں تمام ترکباتوں کے باوجود قائد اعظم کے پاکستان میں اصلاح احوال کے لیے مسلم لیگ نون نے بہت کوشش کی ہے, غلطیاں بھی کی ہیں, ابتدا میں بہت غلطیاں بھی کی ہیں, لیکن سیکھا ہے. اور جب کوئی غلطی کی ہے تو اس کو دہرایا نہیں ہے, اس کو رپیٹ نہیں کیا, اپنی اصلاح کی ہے. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی کے پی کے میں حکومت کیسے بن سکتی تھی اگر نواز شریف صاحب اور فضل الرحمان صاحب فیصلہ کر لیتے. وفاق میں ہماری حکومت بن رہی تھی اور صوبے میں ہماری دونوں پارٹیوں کی نشستیں عمران خان صاحب سے زیادہ تھیں اور عمران خان صاحب کی سمپل میجورٹی نہیں تھی. میں گواہ ہوں پریوی مجلس کا جس میں میاں صاحب کو ایک کال آئی ایک لیڈر کی اور انہوں نے کہا آئیں مل کے جماعت بناتے اپنا حکومت بناتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کہا میں 10-15 منٹ بعد بتاتا ہوں. تو میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں سے بات کی اور کہا نہیں, عمران خان کا جمہوری حق ہے کیونکہ ان کی نشستیں کے پی کی اسمبلی میں زیادہ ہیں مسلم لیگ نون سے, انہیں موقع ملے گا. اب آپ احسان فراموش ہیں تو اس کا کچھ ہو نہیں سکتا. احسان نہ مانیں, آپ احسان نہ مانیں, اب ریالٹی کو تو تسلیم کریں. وہ آپ کو بنیاد ملی سیاست کرنے کی, آپ کو وہاں حکومت نہ کرنے دی جاتی تو آپ یہاں تک آ سکتے تھے. اسی طرح بلوچستان میں ثناء اللہ ظہری صاحب نے جو بھی کیا انہوں نے لوگ جوڑ لیے. وہ مسلم لیگ تو خیر تھی نہیں لیکن بہرحال ممبران موجود تھے. اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ بلوچستان کو قوم پرست حکومت کی ضرورت ہے تاکہ جو لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہیں یا جو پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں ان سے بات چیت کی جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بلوچ وزیر اعلیٰ ہو اور قوم پرست پولیٹیکل پارٹی کا ہو. تو میاں صاحب نے اپنی حکومت نہیں بنائی, ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت بنائی اور پھر اس کو 2.5 سال چلایا کامیابی کے ساتھ. اور ڈاکٹر مالک صاحب نے بھی بڑا اچھا کام کیا اور معاملات بہتری کی طرف گئے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں اور یہاں سم اپ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو متحد رکھنا ہے تو پھر یہ مارا ماری, پکڑا پکڑائی اور ایک دوسرے کا منہ کالا کرنا اور مطلب کہ لوگوں کو ڈی جی نیب لگا دینا بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ کے کہ پھر رگڑا لگائے گا, یار یہ دھندا چھوڑ دو, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا. مہربانی کریں ملک کو چلنے دیں, سیاست کو چلنے دیں. سیاست دانوں نے خیال کرنا ہے. ہم ہر وقت ایک ہی طرف ٹارگٹ کرتے ہیں, انہوں نے یہ کر دیا, اور جو ہم کرتے ہیں اس طرف نظر کیوں نہیں کرتے. ہم اپنی جماعتوں کو منظم کریں, ہم جمہوری اقدار کو فروغ دیں, ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں. ملک کا وزیر اعظم پارلیمنٹ میں آتا ہے وہ اپوزیشن کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے, سلام لینے کا روادار نہیں ہے. کل ایک وفاقی وزیر سے میری ملاقات ہوئی, طے تھی الیکشن کمیشن کے معاملے پہ. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے ممبران لگنے ہیں یہ کوٹا سسٹم کے تحت نہیں لگنے چاہیے. انہوں نے اتفاق کیا. تو میں نے کہا میرٹ پہ لائیں ناموں کو, وہ لوگ لے کے آئیں جو نہ آپ کی مانے نہ ہماری مانے نہ کسی اور کی مانے, قانون کے مطابق چلیں, اصول کے مطابق چلیں. تو ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وقت کا حکمران اگر سیاست دان ہے تو وہ سیاسی جماعتوں سے, سیاسی قوتوں سے ایک ورکنگ ریلیشن تو رکھے. اگر اس کا ورکنگ ریلیشن ہی نہیں ہوگا تو ریاست کو خطرات لاحق ہوں گے, ہمیں خطرات لاحق نہیں ہوں گے. ہمیں تو ان کی بیوقوفیوں کا اور ناکامیوں اور نااہلیوں کا ڈیویڈنڈ ملنا ہے, اور کسی کو مل ہی نہیں سکتا. اس لیے نہیں مل سکتا کہ نیچرل اوپوننٹ ہم ہی ہیں. کے پی میں مولانا فضل الرحمان کو ملا ہے, پنجاب میں وہ پی ایم ایل این کو ملے گا. آپ کل الیکشن کرا لیں. آپ نے ضمنی الیکشن دیکھے, ضمنی دیکھے, ایک منٹ بچوں, ایک منٹ. ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون کو ایک الیکشن کے سوائے کامیابی ہوئی مسلسل. کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے, 100% گیا پی ایم ایل این کا ووٹ. تو یہ ٹرینڈ ہے, یہ ٹرینڈ ہے. آپ ووٹ آؤٹ ہو جائیں گے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر میں نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی جماعت ایلیمینیٹ ہو جائے, چلے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور ہو. سیاسی جماعتوں کی ایلیمینیشن پولیٹیکل کلچر کے لیے نہایت خطرناک ہے. پیپلز پارٹی کی بھی ریبرتھ ہونی چاہیے پنجاب میں, پر اس طرح نہیں جس طرح کی جا رہی ہے. این 133 والا ماڈل نہیں چلے گا, اسی طرح نشاط کالونی والا ماڈل نہیں چلے گا. وہ آپ پولیٹیکل سٹرگل کی بنیاد پہ آگے بڑھیں, ہمیں خوشی ہوگی.
ہم بالکل اپنے بازو وا کریں گے تاکہ آپ کا نظریاتی ووٹ آپ کو ملے، پی ٹی آئی کا نظریاتی ووٹ انہیں ملے، ہمارا ووٹ ہمیں ملے. آئے کارکردگی کی بنیاد پہ مقابلہ کریں، تانے دینے کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا مقابلہ نہ کریں، ایک دوسرے کو رگیدنے کا کام بند کریں. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، جب ہماری حکومت تھی وفاق میں، ہمارے کچھ ساتھی پرائم منسٹر کو جا کے کہتے تھے کہ جی فلاں فلاں پیپلز پارٹی کے لیڈران ہیں ان کا احتساب کریں. میں اس کا گواہ ہوں، ایک بار کا، 2 بار کا، 4 بار کا. آخر میاں صاحب نے کہا بھائی بس کرو، احتساب کرنا احتسابی اداروں کا کام ہے، انصاف دینا عدالتوں کا کام ہے. میں نے ملک چلانا، مجھے ملک چلانے دو. لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، تعلیمی ادارے کم ہیں، صنعت نہیں چل پا رہی، ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. یہ میری ذمہ داری ہے. مجھے لوگوں نے ووٹ دیا کہ پاکستان کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے کر جاؤ. یہ میرا مینڈیٹ ہے، اس پر کام کرو. سیاستدانوں کے گندے کپڑے دھونے کے لیے مجھے مجبور مت کرو. اور نواز شریف نے نہیں کیا تو یہ سیاسی بلوغت ہے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم قائد اعظم کے پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم 22 کروڑ کے اس ملک کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نیوکلیئر پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر سکور سیٹل کرنے ہمیں بند کرنے ہوں گے. پھر ایک بدلہ چھوڑنا پڑے گا. میں یہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اور وہ بدلہ پی ایم ایل این کو چھوڑنا پڑے گا. آپ کو موقع ملے گا، آپ کو حکومت بھی ملے گی، اور آپ دیکھیں گے آپ آگے آگے ہوں گے، حکومت آپ کے پیچھے ہوگی. لیکن جب آپ کو حکومت ملے تو پھر ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، کسی سے بدلہ نہ لیں، قانون اور آئین کو اپنا کام کرنے دیں، اور ملک کے اندر ایک استحکام لائیں. اور پاکستان میں جو انکمپلیٹ ایجنڈا ہے میاں نواز شریف کا، ترقی کا، خود انحصاری کا، خوشحالی کا، پاکستان کو ایک معاشی طاقت بنانے کا، اس کی طرف اب پاکستان کو لے کے جائیں. پھر جتھوں کی سیاست کو ڈسکریج کریں، سب مل کر سارے سٹیک ہولڈر جمہوریت کی حفاظت کریں. سارے سٹیک ہولڈر، صرف سیاسی جماعتیں نہیں، سیاسی جماعتیں، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، میڈیا، سب مل کر جمہوریت کی اور آئین کی حفاظت کریں، تو پھر پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. شکریہ. بہت